بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ تقریباً 1957 کی بات ہے کہ فرانس میں کہیں ایک رہائشی عمارت کی نکڑ میں ترکی کے ایک 40 سالہ بوڑھے آدمی نے چھوٹی سی دکان بنا رکھی تھی۔ ارد گرد کے لوگ اس بوڑھے کو انکل ابراہیم کے نام سے جانتے تھے اور پکارتے۔ انکل ابراہیم کی دکان میں چھوٹی موٹی گھریلو ضروریات کی اشیاء کے علاوہ بچوں کے لیے چاکلیٹ، آئس کریم، گولیاں اور ٹافیاں دستیاب تھی۔ اسی عمارت کی ایک منزل پر ایک یہودی خاندان آباد تھا جس کا ایک 7 سالہ بچہ جاد تقریباً روزانہ انکل ابراہیم کی دکان پر گھر کی چھوٹی موٹی ضروریات کی چیزیں خریدنے کے لیے آتا تھا۔ دکان سے جاتے ہوئے انکل ابراہیم کو کسی اور کام میں مشغول پا کر جاد ایک چاکلیٹ چوری کرنا نہ بھولتا تھا۔ ایک دن دکان سے جاتے ہوئے جاد چاکلیٹ چوری کرنا بھول گیا۔ انکل ابراہیم نے جاد کو پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا، جاد آج چاکلیٹ نہیں اٹھاؤ گے کیا؟ انکل ابراہیم نے یہ بات محبت میں کی تھی یا دوستی سے، مگر جاد کے لیے ایک صدمے سے بڑھ کر تھی۔ جاد یہی سمجھتا تھا کہ اس کی چوری ایک راز تھی، مگر معاملہ اس کے برعکس تھا۔ جاد نے گر گراتے ہوئے انکل ابراہیم سے کہا، آپ اگر مجھے معاف کر دیں تو آئندہ میں کبھی چوری نہیں کروں گا۔ انکل ابراہیم نے جاد سے کہا، اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی کی چوری نہیں کرو گے تو روزانہ کا ایک چاکلیٹ میری طرف سے تمہارا ہوا، ہر بار دکان سے جاتے ہوئے لے جانا۔ اس بات پر جاد اور انکل کا اتفاق ہو گیا اور اس یہودی بچے جاد اور انکل ابراہیم کی محبت گہری سے گہری ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ جاد کو جب کبھی کسی مسئلے کا سامنا ہوتا یا پریشانی ہوتی تو انکل ابراہیم سے آ کر کہتا۔ انکل ابراہیم میز کی دراز سے ایک کتاب نکالتے اور جاد سے کہتے، کتاب کو کہیں سے بھی کھول کر دو۔ جاد کتاب کھولتا اور انکل وہیں سے 2 صفحے پڑھتے اور جاد کو مسئلے کا حل بتا دیتے۔ 17 سال کے بعد جاد 24 سال کا نوجوان بنا تو انکل ابراہیم 67 سال کے ہو چکے تھے۔ دائی اجل کا بلاوا آیا اور انکل ابراہیم وفات پا گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کے پاس جاد کے لیے ایک صندوقچی چھوڑی تھی۔ ان کی وصیت تھی کہ ان کے مرنے کے بعد صندوقچی یہودی بچے کو دے دی جائے۔ جاد کو جب انکل کے بیٹوں نے صندوقچی دی اور اپنے والد کے مرنے کا بتایا تو جاد بہت غمگین ہوا، کیونکہ انکل ابراہیم ہی اس کے غم گسار اور محسن تھے۔ جاد نے صندوقچی کھول کر دیکھی تو اندر وہی کتاب تھی جسے کھول کر وہ انکل کو دیا کرتا تھا۔ انکل کی نشانی گھر میں رکھ کر جاد دوسرے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اسے کسی پریشانی نے آ گھیرا۔ آج انکل ہوتے تو وہ کتاب کھول کر 2 صفحے پڑھتے اور مسئلے کا حل سامنے آ جاتا۔ جاد کے ذہن میں انکل کا خیال آیا اور اس کے آنسو نکل آئے، کیوں نہ آج میں خود کوشش کروں۔ کتاب کھولتے ہوئے وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوا، لیکن کتاب کی زبان اور لکھائی اس کو سمجھ سے بالاتر تھی۔ وہ کتاب اٹھا کر اپنے تیونسی عرب دوست کے پاس گیا اور اسے کہا، مجھے یہ 2 صفحے پڑھ کر سناؤ۔ پھر مطلب پوچھا اور اپنے مسئلے کا اپنے تئیں حل نکالا۔ واپس جانے سے پہلے اس نے اپنے دوست سے پوچھا، یہ کیسی کتاب ہے؟ تیونسی نے کہا، یہ ہم مسلمانوں کی کتاب قرآن ہے۔ جاد نے پوچھا، مسلمان کیسے بنتے ہیں؟ تیونسی نے کہا، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور پھر شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ جاد نے کہا، تو پھر سن لو، میں کہہ رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جاد مسلمان ہو گیا اور اپنے لیے جاد اللہ قرآنی کا نام پسند کیا۔ نام کا اختیار اس کی قرآن سے محبت کا کھلا ثبوت تھا۔ جاد اللہ نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، دین کو سمجھا، دین کی تبلیغ شروع کی۔ یورپ میں اس کے ہاتھ سے 6000 سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک دن پرانے کاغذ دیکھتے ہوئے جاد اللہ کو انکل ابراہیم کے دیے ہوئے قرآن میں دنیا کا ایک نقشہ نظر آیا، جس میں بڑے اعظم افریقہ کے ارد گرد لکیر کھینچی ہوئی تھی اور انکل کے دستخط تھے۔ ساتھ میں انکل کے ہاتھ سے یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ جاد اللہ کو ایسا لگا جیسے یہ انکل کی اسی کے لیے وصیت ہو۔ جاد اللہ نے اس وصیت پر عمل کرنے کی ٹھانی اور یورپ کو حیرآباد کہہ کر کینیا، سوڈان، یوگانڈا اور اس کے آس پاس کے ممالکوں کو اپنا مسکن بنایا۔ دعوت حق کے لیے ہر مشکل اور پرخطر راستے پر چلنے سے نہ ہچکچایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں 60 لاکھ انسانوں کو دین اسلام کی روشنی سے نوازا۔ جاد اللہ نے افریقہ کے کٹھن ماحول میں اپنی زندگی کے 30 سال گزار دیے۔ 2003 میں افریقہ میں پائی جانے والی بیماریوں میں گر کر 54 سال کی عمر میں اپنے حالق حقیقی کو جا ملا۔ جاد اللہ کی محنت کے ثمرات اس کی وفات کے بعد بھی جاری رہے۔ وفات کے ٹھیک 2 سال بعد اس کی ماں نے 70 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ جاد اللہ اکثر
یاد کیا کرتا تھا کہ انکل ابراہیم نے اس کے 17 سالوں میں کبھی بھی اسے غیر مسلم محسوس نہیں ہونے دیا اور نہ ہی کبھی کہ اسلام قبول کر لو، مگر اس کا رویہ ایسا تھا کہ جاد اللہ کا اسلام قبول کیے بغیر چارہ نہ رہا۔ آپ کے سامنے اس واقعہ کے بیان کرنے کا فقط اتنا مقصد ہے کہ کیا مجھ سمیت ہم میں سے کسی مسلمان کا اخلاق، عادت، اطوار، کردار انکل ابراہیم جیسا ہے کہ کوئی غیر مسلم ذات ہم سے متاثر ہو کر جاد اللہ قرآنی بن کر ہمارے مذہب اسلام کی ایک عمدہ طریقے سے خدمت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھ گناہ گار سمیت تمام مسلمان عالم اسلام پر رحم فرمائے اور عین صراط مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔